تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کے بارے میں کچھ لکھنا جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام فضائل و کمالات کا ایسا بہترین سمندر ہے جس میں انسان جتنا غوطہ لگاتا جائے گا اتنا زیادہ فضائل کے موتی حاصل کرتا جائے گا۔ یہ ایسا سمندر ہے جس کی تہہ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ کیا خوب کہا خلیل ابن احمد نے جب ان سے امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں کیسے اس شخص کی توصیف و تعریف کروں جس کے دشمنوں نے حسادت اور دوستوں نے دشمنوں کے خوف سے اس کے فضائل پر پردہ پوشی کی ہو۔ ان دو کرداروں کے درمیان مشرق سے مغرب تک فضائل کی دنیا آباد ہے۔ اس مقالہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے بعض ان کمالات و فضائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ علی کو خدا اور نبی کے علاوہ کسی نے نہ پہچانا۔ سچ مچ یہ کون سی ذات ہے جسے کوئی نہ پہچان سکا، کوئی اسے خدا مان بیٹھا اور کوئی اس کی بندگی میں شک کرنے لگا۔ در مسجد کوفہ شہدش کردند گفتند مگر اہل نماز است علی۔ کہا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے کہ انہیں مسجد کوفہ میں شہید کر دیا، اور جس نے علی علیہ السلام کو حقیقی معنی میں پہچانا وہ صرف خدا اور اس کا رسول ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب میں کہا، اے علی، خدا کو میرے اور آپ کے علاوہ کما حقا کسی نے نہیں پہچانا، آپ کو میرے اور خدا کے علاوہ کما حقا کسی نے نہ پہچانا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اے علی، خدا کو میرے اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا اور مجھے خدا اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور آپ کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ وہ پیغمبر جنہوں نے علی علیہ السلام کی شناخت کا اعتراف کیا، انہوں نے آپ علیہ السلام کے فضائل کو شمار سے باہر بتلایا کہ علی فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام درخت کرم اور تمام دریا سیاہی، تمام جن حساب کرنے اور تمام انسان لکھنے بیٹھ جائیں تو علی علیہ السلام کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک خداوند عالم نے میرے بھائی علی کے لیے بے شمار فضائل قرار دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک فضیلت کو عقیدت کے ساتھ بیان کرے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص ان فضائل میں سے کسی ایک کو لکھے تو جب تک وہ نوشتہ باقی رہے گا ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی ان فضائل میں سے کسی ایک کو سنے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو جو اس نے کان کے ذریعے سے انجام دیے ہوں گے معاف کر دے گا، اور اگر کوئی شخص علی کے فضائل کے نوشتہ پر نگاہ کرے گا تو خدا اس کے ان تمام گناہوں کو جو اس نے آنکھوں کے ذریعے انجام دیے ہوں گے معاف کر دے گا۔ اہل سنت کے علماء اور مفسرین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں امام علی علیہ السلام کی شان میں ذکر کی ہیں اور اس بات کی تائید کی ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس کے نزول کے بعد فرمایا تھا کہ یہ آیتیں علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ ابن حجر، خطیب بغدادی، سیوطی، گنجی، شافعی، ابن عساکر، شیخ سلیمان قندوزی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ علی کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ نیز ابن عباس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آن حضرت نے فرمایا، کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس مومنین کو مخاطب کیا ہو اور علی امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اس کے پہلے مخاطب نہ ہوں، یعنی یہ تمام آیت سب سے پہلے علی علیہ السلام کی شان میں ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔